جی ایک اہم سوال پہ ہم نے گفتگو کو تمام کیا تھا کہ اپنے عزیز اور حبیب پیغمبر کو پروردگار عالم نے پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم کیوں کر دیا. اس کی بالکل ایک لاجیکلی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے والدین کا، خصوصاً باپ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے لے کے جب تک بچہ خود اسٹینڈ نہیں لے لیتا تب تک اس کی ذمہ داری کرے، اس کی کفالت کرے. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی بچہ پوری طرح سے ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنے باپ کے اوپر، فادر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہر اعتبار سے. اب اسی بات کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں پیغمبر سے. پروردگار عالم نے پیغمبر کو یتیم کیوں کیا؟ پروردگار نے اول روز ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اپنے حبیب کو، اپنے اس آخری پیغمبر کو، اپنے اس گریٹ پروفٹ کو کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ڈیپینڈ ہونے نہیں دیں گے. یہ صرف اور صرف ڈیپینڈ رہے گا تو صرف میری ذات پر. تو جو لوگوں کے ذہن، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے والد محترم کوئی عام آدمی تھے، کوئی ایک غیر معمولی شخص ہے. جناب عبداللہ بہت ہی عظیم شخص ہے، جناب ابو مطلب کے بیٹے ہیں، پیغمبر خدا کے باپ ہیں. آپ سوچیں کتنی پاک و پاکیزہ ذات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے صلب میں نور پیغمبر رکھا. اس سے زیادہ ان کی عظمت اور کیا بیان ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو دنیا کی نظر میں کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ضحیٰ میں، آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا پروردگار عالم نے تم کو یتیم نہیں پایا کہ اس کے بعد تمہاری کفالت کی؟ اب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے سے ریلیٹ کروں گا. تو آل اوور مسئلہ یہی تھا کہ پروردگار چاہتا تھا کہ اس کا پیغمبر سیلف ڈیپینڈ رہے جب سے وہ پیدا ہو رہا ہے، خود اسٹرگل کرے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یتیم پیدا ہوئے. ان کی ذمہ داری ظاہر سی بات ہے والدہ گرامی زندہ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم وہ ایک بچہ کہ جس نے 570 عیسوی میں ولادت ہوئی جس کی، اور جس کی ولادت کا عالم یہ تھا کہ خود جناب آمنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اور مجھے ذرا ہی تکلیف نہ ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیدا ہوتے ہی ایک نور سا پھیلا ہر طرف، اور میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے تھا، اور پورا مشرق اور مغرب اس کے نور سے بھر چکا تھا. ولادت کا منظر یہ تھا پیغمبر کی. اس کے علاوہ کچھ اور کام ہوئے ہیں، مثلا فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا، اس آتش کدے میں جو آگ تھی وہ بجھ گئی پیغمبر کی ولادت ہوتی. دنیا بھر میں جتنے بت تھے وہ سب منہ کے بل گر کے ٹوٹ گئے پیغمبر کی ولادت کے وقت. یعنی دنیا والوں کو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ جو آنے والا ہے، یہ آنے والا باطل کو ختم کر دے گا اور حق کا پرچم بلندی پر لہرا کر رہے گا. اور اب بعض روایتوں کے مطابق 4 سال کے پیغمبر تھے، یا ایک اور کچھ نیریشنز کے مطابق پیغمبر 6 سال کے تھے تب ان کی والدہ گرامی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اب ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اس کو ڈسکس کر دوں یہاں پر چھوٹا سا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے سینے پہ ایک دل میں شیطان نے ایک بلیک ڈاٹ لگایا ہوا تھا. تو ایک ملک آیا اور اس نے پیغمبر کے سینے کو کشادہ کیا، چاک کیا، اس کو صاف کیا، اور پھر اس کو دوسرا فریش بالکل کر کے اس دل کو واپس چلا گیا. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ ابھی تک نبی نہیں تھے، وحی الہی لینے کے قابل نہیں تھے، اور اب پروردگار نے دل صاف کروایا ہے، پیور کیا ہے، اب وحی الہی آ پائے گی. تو یہ سب سے بڑا اعتراض. اس کے جواب کچھ کئی طریقوں سے ہو سکتے ہیں. پہلا سمپل اور سیدھا جواب یہ ہے کہ جو ہر آدمی یہی کہے گا کہ شیطان کبھی بھی فزیکلی کسی کے اوپر ڈاٹ نہیں لگا سکتا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے علاوہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ خود پروردگار عالم نے پیغمبر کے سینے کو کیا کہا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ انشراح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. پیغمبر کو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ جب خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا ہے تو کیا شیطان کی ہمت ہے کہ اس میں ڈاٹ لگا سکے؟ پھر 5 سال یا 6 سال کی عمر رہی ہو پیغمبر کی، والدہ گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وہ بھی روایت یوں ہی ہے کہ مدینے میں جناب آمنہ بنت وہب کا ننیحال تھا، وہاں آپ گئی تھی. وہاں سے لوٹتے وقت مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں پر جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا. تو گویا 5 اور 6 سال کی عمر میں پیغمبر اکرم باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. اب جب ماں اور باپ کا سایہ نہ رہا تو ان کے جد امجد، ان کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور بخوبی پیغمبر کی کفالت کی.
یہاں تک کہ اتنا چاہتے تھے جناب عبد المطلب کہ خانہ کعبہ میں جب کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور مسند پہ ظاہر سی بات ہے بزرگ ہیں، ضعیف العمر ہیں، مسند پہ بیٹھے ہوتے تھے اور اطراف میں ان کے بیٹے ہوتے تھے، کئی سارے بیٹے تھے، جناب حارث ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، ابو لہب ہے، تو یہ رشتہ دار تھے آپس میں، سب سگے بھائی کھڑے رہتے تھے. تو پیغمبر اکرم چھوٹے تھے چونکہ، اور بہت زیادہ جناب عبد المطلب سے محبت تھی، لہٰذا جا کر جناب عبد المطلب کی گود میں بیٹھ جاتے تھے. اور جیسے ہی بیٹھنے لگے تو کچھ لوگ اعتراض بھی کرنا چاہیں کہ یہ بزرگ ہیں، ان کا احترام کرو، وہ تو جناب عبد المطلب روک دیتے تو رک جاؤ، اس کو بیٹھنے دو، یہ میرا بہت چہیتا ہے. تو جناب عبد المطلب نے بہت زیادہ ان کا خیال رکھا. اور پھر جب جناب عبد المطلب غالباً پیغمبر اکرم کی عمر 8 سال کی تھی، یعنی 2 سال ہوئے تھے ابھی، تو جناب عبد المطلب کے وفات کا وقت قریب آ گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر وفات کے وقت قریب آتے ہی جناب عبد المطلب نے ساری ذمہ داری جناب رسول خدا کی جناب ابو طالب کے حوالے کر دی. اور آپ وصیت دیکھیں گے تو ملاحظہ فرمائیں گے وصیت میں جناب ابو طالب کو بٹھال کر باقاعدہ جناب عبد المطلب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا میرے بعد، یہ بہت ہی اسپیشل ہے، بہت ہی خاص بچہ ہے، اس کا خصوصاً خیال رکھنا اور اپنے بچوں سے زیادہ اس کو چاہنا. تب میں سیدھا سے ریفرنس دے دوں ہمارے سنی برادران کا، مدینت دمشق نام کی کتاب ہے. پروردگار نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا کہ پھر تمہاری کفالت کی، تمہاری ذمہ داری اٹھا لی. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس وقت کیا کہا کہ کس نے ذمہ داری اٹھائی، پروردگار نے ذمہ داری اٹھائی. اور جب آپ ذمہ داری اٹھانے والوں کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے ان کی مادر گرامی ہے، جناب عبد المطلب ہے، اس کے بعد خود جناب ابو طالب کی ذات ہے. کہ یہ بات بالکل دو الگ نہیں، بالکل ایک بات ہے. یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہمارے حوالے، یعنی اب اگر چاہے جناب آمنہ ان کا خیال رکھیں تو ذمہ داری پروردگار عالم ادا کر رہا ہے، چاہے جناب عبد المطلب خیال رکھیں ذمہ داری پروردگار ادا کر رہا ہے، چاہے جناب ابو طالب کفالت کریں پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ ذمہ داری پروردگار عالم نے اٹھائی تھی. گویا پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا کہ وہ پیغمبر کی کفالت کر سکیں. اب لاکھ لوگ سر پٹخا کریں کہ جناب ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا، تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے پاس واضح قرآن مجید کی آیت موجود ہے. اس کے علاوہ آپ روایت کی روشنی میں دیکھیں تو جناب ابو طالب کو کیا کہا گیا، جناب ابو طالب کو کہا گیا کہ ان کا ایمان اصحاب کہف کی طرح ہے. اب آپ سوچیں اصحاب کہف کا ایمان کس بلندی پر تھا، اور لوگ یہاں جناب ابو طالب کو مشرک کہہ رہے ہیں. اسلام کو چھپا کے رکھا جیسا جناب اصحاب کہف نے چھپایا تھا اپنے دور میں. تو یہ جناب ابو طالب کے فضائل بیان کیے گئے باقاعدہ طور پہ. تو یہ کفالت کی ذمہ داری اب جناب ابو طالب کے سپرد. جناب ایک لانگ ٹائم گزرا ہے پیغمبر کا جناب ابو طالب کے ساتھ، اور بہت زیادہ خیال رکھا، اتنا خیال رکھا کہ روایتوں میں ہے کہ خود جناب ابو طالب کے بچے بھوکے رہتے تھے مگر جناب ابو طالب پیغمبر اکرم کو کھانا کھلاتے تھے. اور روایتوں میں جملہ ہے کہ لا مال اللہ، جناب ابو طالب کے پاس بہت زیادہ دولت اور سرمایہ نہیں تھا، اس کے باوجود کفالت کا انداز یہ ہے، چاہتے اتنا تھے پیغمبر کو کہ ذمہ داری اٹھانے میں پیغمبر کا پہلے خیال رکھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف نظر کی. ایک سفر ملتا ہے مختصر سا، اور اس سفر میں عمر جو پیغمبر کی بتائی گئی ہے، یہ بھی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، اہل سنت کی روایت ہے، ہمارے یہاں کی نہیں ہے. اس روایت میں پیغمبر اکرم کی عمر کل 12 سال کی ہے. تو جناب ابو طالب سفر پر لے چلے کہ لے چلتے ہیں اپنے بھتیجے کو تھوڑا سیر کے لیے مکے سے باہر. شام کی طرف چلے یہ لوگ تو ایک علاقے میں جا کر قیام کیا جہاں پر ایک چرچ تھا، وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا. اس راہب نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور چونکہ معمولاً یہ قافلہ یہیں پر رکتا تھا اسی علاقے میں، تو وہاں پر پہلے بہت زیادہ انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار اس نے کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کیا کہ جو قافلے والے آئے ہیں ان کو کھانا دیا جائے گا. تو اب جب اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ جیسے ہی انٹر کر رہا ہے اس کے علاقے میں، تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے میں سر کے اوپر ان کے ایک بادل ہے کہ جو سایہ کیے ہوئے ہے، جو برابر قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب اس کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں، وہ میں عرض کروں گا کہ کیا باتیں تھیں. اس نے فوراً جو ہے وہ جا کر پتہ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. کہا مکے سے یہ تجارت کرنے آئے ہیں، یہ لوگ یہاں تھوڑا ٹھہریں گے اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے. تو اس بزرگ نے، اس راہب نے کھانے کا انتظام کیا، باقاعدہ طور پہ کھانے کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا. اور اس کے بعد
ان لوگوں سے جملہ یہ کہا کہ آپ کا اگر کوئی غلام اور نوکر تک بھی ہے تو اس کو بھی دسترخوان پر لائیے گا، چھوڑیے گا نہیں کسی کو۔ اب یہ لوگ سب کو لے کر چلے کھانے پہ، اور جو پیغمبر اکرم تھے 12 سال کی عمر، ایک پیڑ کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ سب چلے گئے، پیغمبر بیٹھے رہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بادل نہیں آیا، اس کو لگا کہ ہاں کہ ابھی کوئی مسنگ ہے، یہاں سے کوئی آیا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے سب کو بلا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک بچہ ہے، وہ ہمارے دوست یہ ابو طالب بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا ہے، وہ وہاں پر ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو کہا نہیں، اس کو ہی بلا لیجیے۔ اب جو اس نے دیکھا کہ جب وہ بچہ جیسے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ میں بادل کا شیڈو، سایہ ساتھ میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد اس نے جناب ابو طالب کی طرف مخاطب ہوا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ تو جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا میں نے جو نبیوں کی علامتوں میں سے پڑھا ہے اور آخری نبی کی نشانی پڑھی ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ آخری نبی یتیم ہوگا، تو آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے، اور یہ نبی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے سر پہ بادل سایہ کیے تھے، یہ انبیاء کی نشانی ہے۔ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ ہمیشہ سے وہ سوکھا رہا ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر بیٹھے تھے اس میں سے ہری ہری پتیاں نکلنے لگی اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا پیغمبر کے وجود سے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بادل ہے، یہ درخت ہرا ہو گیا ہے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں تم نے صحیح کہا۔ کہا اگر اجازت ہو تو میں اس سے کچھ سوال کر لوں۔ کہا بسم اللہ۔ تو اب وہ پیغمبر تر مخاطب ہوا، میں بہت شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر سے اس نے کہا کہ تم کو لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے بڑے بتوں میں سے ہے، بزرگ بتوں میں سے۔ تو اس نے قسم دی تمہیں لات اور عزا کی قسم، اور یہ قسم کیوں دی تھی؟ خود تو نصرانی تھا، عیسائی تھا، راہب تھا، تو اس کے لیے تو یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ سوچتا تھا چونکہ مکے سے آئے ہیں تو یہ بھی عبادت کرتے ہوں گے بتوں کی۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ تمہیں ان کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو پیغمبر نے فوراً کہا کہ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، تم مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھو، میں تو ان سے نفرت کرتا ہوں، اور شاید میں اس پوری زمین پر ان سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کے خلاف ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ تب اس نے کچھ چیزیں کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا میں تمہاری کاندھے کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا بسم اللہ دیکھیے۔ تو اب جو اس نے ردا ہٹا کر دیکھی، کپڑا ہٹا کر دیکھا، تو وہاں پر مہر نبوت تھی۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ وہ نشانی ہے کہ جو آخری نبی کی نشانی تھی، کہ جس کے بائیں طرف کاندھے پہ نبوت کی مہر ہوگی، نشانی ہوگی۔ اب اس نے جو ساری طولانی گفتگو ہوئی، اس کے بعد جناب ابو طالب کی طرف مخاطب ہوا کہ دیکھو اس کی طرف سے خبردار رہنا، اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، کہ وہ صدیوں سے اس کی دشمن ہے، ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر ہے کہ جو ان کا قصہ تمام کرے گا۔ یہ آگے انشاءاللہ جنگوں میں ذکر کروں گا کہ کس طرح وہ یہودی ڈرتے تھے پیغمبر سے۔ یہی بات ہے کہ اب یہ روایت جو بیان کرتی کہ جناب ابو طالب واپس آئے اور پھر کبھی پیغمبر کو اپنے ساتھ نہیں لے۔ اس کے بعد اب میں ایک بیان کروں دو مختصر سی باتیں۔ جس دفعہ خانہ کعبہ مسمار ہو گیا تھا، بہہ گیا تھا، تو ریبلڈ پھر سے بنایا گیا تھا اس کو۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں حجر اسود کو رکھا جائے۔ اب جو قریش تھے، مکے والے جتنے قبیلے تھے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے قبیلے والا رکھے گا۔ اب یہ کنٹروورسی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اس کو دور کیسے کیا جائے۔ تو اب کافی جھگڑے کے بعد یہ طے پایا کہ جو باب شیبہ سے، جو خانہ کعبہ میں ایک دروازہ ہے، وہاں سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ جو بات کہہ دے گا ہم اسی کو مان لیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے آپ کو کتنا منوا لیا تھا، اور کتنا اپنے آپ کو کیریکٹر کے اعتبار سے مضبوط رکھا تھا کہ ہر آدمی ان کو کیا کہتا تھا وہ میں بھی بتا رہا ہوں۔ لوگ منتظر تھے کہ باب بنی شیبہ سے کوئی حاضر ہو کے دیکھا کہ ایک 19-20 سال کا جوان داخل ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ دیکھو، نام نہیں لیا، کہا یہ وہی ہے کہ جو مکے میں سب سے زیادہ امین ہے، سب سے زیادہ امانت دار ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، یہ جو کہہ دے گا، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی امپورٹنس نبوت سے پہلے کتنی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں،
خیر اب پیغمبر کو بلایا گیا کہ مسئلہ بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، کیسے حجر اسود کو کیسے رکھیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے. تو پیغمبر نے ایک بہترین سولوشن دیا، اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے پیغمبر کا کردار، کیریکٹر.